من خير فإن الله به عليم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. دروشی پڑھی سارے بابا. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. پڑھیے بابا جی بلند. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. بابا سے بلند درود و سلام. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین. حمد و صلاۃ و بعد. نہایت ہی واجب الاحترام معزز و محتشم سامعین و حاضرین، میں اور آپ سب حضرات مرکزی جامع مسجد انوار غوثیہ کے اندر نماز جمعہ دی ادائیگی واسطے حاضر ہوئے ہیں. اللہ کریم میری اور آپ سب حضرات دی حاضری اپنی بارگاہ قدس کے اندر قبول فرما کے میرے واسطے تواڈے واسطے ذریعہ نجات فرمائے. برادر مکرم، برادر عزیز محترم جناب میر عبدالوئی صاحب، میر محمد سعید صاحب، میر محمد شفیق صاحب، میر اللہ دیتا صاحب دی والدہ مرحومہ مغفورہ دے اس سال ثواب دی محفل دا بھی اس پروقار جمعۃ المبارک دے موقع تے اجتماع دے اندر دعائے خیر ہوئے گی. اس سال ثواب دا سلسلہ ہوئے گا. اللہ تعالیٰ مائی صاحبہ دی کامل بخشش فرمائے. عزیزان گرامی قدر، میں کچھ زائد الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہتا، مگر تحدیث نعمت دے طور تھے، چونکہ اللہ فرماندہ ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اللہ فرماندہ ہے میری نعمتاں دا خوب چرچا کرو. میرے تو قبل فاضل محتشم حضرت علامہ مولانا حافظ محمد احسن سعید صاحب جو خطاب فرما رہے سن، اس مسجد دا اس ادارے دا طالب علم ہے، اور اس ادارے بنان دی، اس سے اتنے اخراجات اور اتنے معاملات کرن دی یہ غرض و غایت ہے کہ ساڑھے بھی اس ادارے دے طالب علم قرآن پڑھ کے حدیث پڑھ کے امت مسلمہ تک اے پیغام محبت رسول پیش کرن. تو دلی تسکین، دلی اطمینان ہویا. اللہ تعالیٰ اس بچے دے علم و عمل دے اندر برکت نازل فرمائے، اور اس خاندان دے بالخصوص سعید صاحب دے اور بھی صاحبزادگان ماشاءاللہ عالم دین بن رہے نے، حافظ قرآن بن رہے نے. بھائی شفیق صاحب دی صاحبزادی عالم دین بن رہی ہے، اور دیگر بچیاں بھی علم حاصل فرما رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ اس خاندان دے جتنے بھی بچے اور بچیاں قرآن و حدیث کی تعلیم حاصل کر رہے نے، اللہ مائی صاحبہ مرحومہ دے بخشش و مغفرت فرمائے. تو میرے عزیز بھائیوں، قرآن پاک لارب کتاب، کتاباں دی سردار کتاب دی سورت البقرہ 215 نمبر آیت مقدسہ آپ حضرات دی خدمت اندر عرض کی تھی.
تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے۔ بڑی توجہ دے نال مینوں بھائی عبد الوائی صاحب نے کہا کہ اس جمعے تے عظمت والدین دے عنوان تے آپ نے تقریر کرنی۔ میرے دوست نے فاروق آباد شیخو پور دے قریب بھائی اسلم شہباز صاحب وہ شاعر نے، نعت بھی پڑھ دینی شاعر بھی نہیں، تو میں انہوں نے عرض کی تھی کہ کوئی نیا کلام ماں دی عظمت دے حوالے نال اگر تسی لکھ کے مینوں بھیجو، تو وہ میں صبح انہوں نے کال کی تھی اور شام تک انہوں نے وہ کلام لکھ کے مینوں بھیجا۔ وہ دے میں 2 اشعار پڑھ کے تھے قرآن پاک دی آیت دا ترجمہ کرنا چاہنا، ایک باری سبحان اللہ دی آواز آئے۔ ماں ایک ایسا لفظ ہے جیسے ہی زدے زبان ہوئے تے سینے ٹھنڈ پہ جاندی۔ ماں نو اللہ نے ایسا مقام عطا فرمایا ہے، بچہ کیسا ہی ہوئے، اولاد کیسی ہی ہوئے، ماں واسطے وہ ہیرا لگ دی۔ کوئی بچے ویکھو نا جھلے ہو جاندے، کوئی اپاہج بچے پیدا ہو جاندے، یا پیدا ہون تو بعد اپاہج اللہ نہ کرے ایسا ہوئے، لیکن فطری عمل ہے اگر کوئی اپاہج بچہ ہو جائے تو سارے وہ کو گھن کر دیں، یعنی تانگ ہو دیں، لیکن جدو اس بچے نو ماں چک دی ہے نا، پتہ نہیں سمجھو گے نہیں یار، جدو ماں نو چک دی ہے تے او دے واسطے سارے جہان دی دولت او بچہ ہو دی ہے، او بیٹی ہو، او بھلے اپاہج ہو، لیکن ماں باپ واسطے ہو بہت بڑی نعمت ہے۔ ماں باپ چلے جان تو بھائی اسلم شہباز صاحب نے جو اشعار لکھے نے خدا تخیل جو میں آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، ماں باپ ویڑیوں ٹر جاننا تے رونقاں مک جاندی ہیں، بولو رونقاں مک جاندی ہیں۔ تسی صاحب اولاد اللہ تو ہڈیاں اولاداں سلامت رکھے، صاحب اولاد نو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ میری اولاد سکھی وسے، انہوں کو پریشانی نہ آئے، تو بیلیو اگر تو اپنی اولاد واسطے اتنی تگدو کوشش کرنا ہے تو تھوڑا جا پیچھے جا کہ تیرے ماں باپ تیرے واسطے کی کر دے ہوں۔ تو آپ فرماندیں اودوں ویڑے خالی ہو جان دے، اودوں ویڑے خالی ہو جان دے، تر جاندیاں جد ماواں نے۔ بالکل نیا کلام ہے، کسی نعت خان ایک کلام نہیں ہے جو پڑھے۔ اودوں ویڑے خالی ہو جان دے، تر جاندیاں جدے ماواں نے، کوئی دردی پھر نہیں بندا اے، مر جاندیاں جدے ماواں نے۔ اودوں ویڑے خالی ہو جان دے، تر جاندیاں جد اے ماواں نے، کوئی دردی پھر نہیں بندا اے، مر جاندیاں جد ماواں نے۔ ماں جیوندی تے شکر کرو، ہو سکتی جنی بھی قدر کرو، ماں جیوندی تے شکر کرو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ماں تے باپ دے چہرے وال ایک باری محبت یا نظران نال ویکھیں، حج دا ثواب مل جاندا، عبادت ہو جاتی۔ دوسری حدیث ہے ماں باپ دے چہرے وال ویکھنا عبادت ہے۔ ماں جیوندی تے شکر کرو،
ہو سکتی جنی قدر کرو جی قدر نہ کیتی ماپیاں دی نہیں لبنیاں مرن کو تھامانے سونے آقا نے فرمایا سونے نبی نے فرمایا شان کو نہیں جگتے پایا کیتی خدمت ماں دی جنے بھی او دیتے خاصیت آوانے خالق کائنات نے قرآن دے اندر ارشاد فرمایا یسالونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین تفسیر دے اندر کی بھی آیت شان نزول کر دوں تھوڑی آواز کنٹرول کر کے آپ صاحب اس آیت شان یہ آیت کدو نازل ہوئی تفسیر دے اندر آندا ہے کہ تفسیر خازن اور دیگر تفاسیر دے اندر کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ایک صحابی سن عمرو ابن جمو بڑا مالدار صحابی سن حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر اس سے اور بھی ایک واقعہ موجود ہے مگر آج دے موضوع دے حوالے نال بس یہ بات عرض کرنا چاہ رہے ہیں کہ اس آیت کیوں نازل ہوئی اس آیت میں اللہ نے کیوں نازل فرمایا صحابی رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی نے بڑے مالدار ہیں دل چ خیال آیا کہ اللہ نے مال بھی دیتا ہے تے دل بھی دیتا ہے تے میں اگر اپنی مرضی نال خرچ کراں تے پھر بھی بہتر ہے تے چلو بھلا میں حضور کو نہ پوچھ لواں سونیا رب نے دیتا ہے تے خرچ کتے کراں یہ سمجھ آئی تو بولو سبحان اللہ بڑی توجہ چاہنا سورۃ البقرہ دوسرا سپارہ آیت نمبر 215 خیال کیتا کہ میں حضور دی بارگاہ جا کے عرض کرنا یا رسول اللہ میں نے حکم دیو کہ میں مال کتھے خرچ کراں تے کیویں خرچ کراں دو سوال کیتے میرے آقا کریم دی بارگاہ چاہ کے عرض کر دے یا رسول اللہ جدوں دا تہاڈی غلامی چاہیاں دل نو تسکین حاصل ہوئی ہے تے مال بھی رب نے دیتا ہے تے کھلا دے چھڑیا ہے مینو مالی کوئی کمزوری نہیں ہے اولاد بھی ہے مال بھی ہے تے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونیا میرے ماں باپ تہاڈے تو قربان ہو جان میرا دل کرتا ہے کہ میں تانوں پوچھاں سونیا اے جڑا رب دیتا ہے اینو میں کتھے خرچ کراں مال کنے دیتا بولو اللہ نے یا رسول اللہ میں نے دسو میں مال کتھے خرچ کراں تے کیویں خرچ کراں جدوں صحابی رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ چاہے نا تے 10 سے سوال ہوئے تے خالق کائنات نے فرمایا جبریل جی رب جلیل فرمایا دیکھ میرے نبی دا صحابی پہ اپنے محبوب نو پہ پوچھ رہے سونیا میرے رب مال دیتا تے میں نے حکم دیو میں خرچ کتھے کراں کیسا صحابی ہے یار ہاں جی مال رب دیتا ہے مالک ہے اللہ نے بنایا ہے لیکن دل دے اندر خیال ہے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ فدا کا بیوہ امی کملی والے سونیا میرے رب نے بڑی عزت و تقیر بڑی شان تے مال تے اولاد بھی عطا فرمائیے یا رسول اللہ میرا دل کر دے میں تانوں پوچھاں تے اے میں جڑا رب مال دیتا ہے میں خرچ کتھے کراں تے کیویں کراں نبی کریم علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر جدوں 10 سوال خالق کائنات نے فرمایا اے جبریل لبیک
کا یا رب جلیل، یا اللہ حکم ہوئے میرے اللہ کریم نے فرمایا میرے نبی دا غلام پہ پوچھ دائے سونیا اے جڑا میرے رب نے مینوں مال عطا کیتا ہے میری مسئلہ حل کر دیو سونیا، اے مال میں کتھے خرچ کراں تے کیویں خرچ کراں؟ ہن حضور اجے اپنی زبان وما ينطق عن الهوى چ ارشاد نہیں فرمایا، حضور خاموش نے یوحا والے ہوڑ ہجے حرکت وچ نہیں آئے، انوار غوثیہ وچ آن والے بڑی توجہ دا طلبگار ہجے حضور بولے نہیں۔ خالق کائنات نے فرما جبریل جلدی کر میرے محبوب کل پیغام بھی لے جاؤ تے سلام بھی لے جاؤ، سلام دے کے آکھی سونیا اے جڑا توڑا غلام پہ اب سوال کر دے اے دا جواب وے یسالونکا ماذا ينفقون، خالق فرما رہے ہیں یسالونکا ماذا ينفقون، سونیا اے پوچھ دے میں مال کتھے خرچ کراں تے کیویں کراں؟ ہن صحابی پہ پوچھ دے لے میرا رب جواب دے رہا یسالونکا ماذا ينفقون، سونے سوال پہ کر دے میں مال کتھے خرچ کراں تے کیویں خرچ کراں؟ میرے رب نے فرمایا قل سونیا تسی فرما دیو یسالونک ماذا ينفقون، صحابی دا سوال ہے، اللہ قرآن چ سوال دا ذکر پیا فرما رہا ہے۔ او کیسا لمحہ ہوئے گا جدو صحابی اپنی زبان تو بارگاہ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم دے اندر سوال پیا کر دے، او سوال دا انداز ویکھو میرا رب قرآن چ ذکر پیا کر دے یسالونک ماذا ينفقون، سونیا یہ سوال پہ کر دے کہ میں مال کتھے خرچ کراں؟ اللہ فرماندا قل سونیا تسی فرما دیو اپنے کلمہ پڑھنے والے غلام نو فرما دیو ما انفقتم من خیر فللوالدین، قرآن پیا پڑھنا کسے جیسے فیس بک نیٹ دی بات نہیں، اللہ دی پاک کلام دی بات پیا کرنا۔ اللہ فرماندا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اے قرآن جدے وچ شک کوئی نہیں۔ او لوگو رب فرماندا قل ما انفقتم من خیر فللوالدین فللوالدین، سونیا اینو فرما دیو اگر تو چاہنا میں مال خرچ کراں، میں نیکی کماواں، میں خیر کماواں تے اپنے مال نو اپنے والدین تے خرچ کر دے، ماپیاں تے خرچ کر۔ بولو 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 ذرا کچھ نہیں بولے یار، کتے خرچ کر بولو، نہیں سینے دا زور لا کے بولو یار، کتے خرچ کر ذرا سی بھی اپنے حال والے ویکھ۔ فرماندہ فللوالدین، بولو بولو ذرا سبحان اللہ، قرآن پہ پڑھنا فللوالدین، سب تو مقدم تے عزیز رشتہ اللہ فرماندہ ہے ماں تے باپ نے لو، اللہ فرماندہ ہے ما انفقتم من خیر فللوالدین، اللہ فرماندہ پہلے
اپنے ماپیاں دے خرچ کرو، والاقربینا پھر ماں باپ تو بعد قریبیاں دے خرچ کرو، والیتاما پھر یتیماں دے خرچ کرو، والمساکین فرمائے پھر مسکینہ دے خرچ کرو۔ خالق کائنات نے فرمایا وابن السبیل پھر مسافرہ دے خرچ کرو۔ لوگوں میرے رب العالمین نے مال خرچ کا طریقہ بیان فرما دیتا ہے۔ کون والدین؟ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جنہ ول ویکھنا عبادت ہے، فرما جنہ ول ویکھنا عبادت ہے، جنہ ول ویکھنا عبادت ہے، جنہ دے چہرے والے ایک بار ویکھیے ایک حج دا ثواب مل جاندا۔ ماں تے باپ اتنی بڑی دولت لوگو، خالق کائنات نے قرآن دے اندر جتھے بھی ماپیاں دا ذکر فرمایا، فرمایا نماز نال ذکر نہیں کیتا، روزے دے نال ماپیاں دا ذکر نہیں فرمایا، حج دے ذکر نال ماپیاں دا ذکر نہیں فرمایا، جہاد دے نال ماپیاں دا ذکر نہیں فرمایا۔ لوگوں نماز جتھے ذکر ہے اتھے اللہ نے ماپیاں دا ذکر نہیں فرمایا۔ خالق کائنات نے حکم فرمایا نماز بھی فرض ہے، روزہ بھی فرض ہے، سب استطاعت حج بھی فرض ہے، سب استطاعت زکات بھی فرض ہے۔ لوگوں بڑی توجہ دا طلبگار خالق کائنات فرما رہے ہیں نماز قائم کرو ادا کرو۔ ایتھے ذکر نماز نہ ذکر والدین نہیں، فرما لوگوں ذکر حج دے نال ذکر والدین نہیں، ذکر جہاد دے نال ذکر والدین نہیں۔ ہن قرآن دیاں چند آیتاں پڑھنا چاہنا، توجہ فرماؤ کتنی اہمیت ہے والدین دی۔ اللہ فرماندا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا۔ اس آیت اندر خالق کائنات نے اپنی توحید کا ذکر فرمایا ہے، اپنی ربوبیت کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ اپنی توحید کا ذکر پیا کردا ہے، نال نہ فرماندا میرا شریک نہ کسے نو ٹھہرایا جے، تے ماپیاں دے نال حسن سلوک نہ پیش آیا جے۔ دوجی آیت پڑھنا چاہنا سورۃ الانعام دی۔ اللہ فرماندا قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم اللہ تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا۔ آیت اندر بھی اللہ اپنی توحید اعلان پیا کردا ہے۔ اللہ فرماندا ہے اللہ تشرکو بہ میرا شریک نہ بنایا جے کسے نو، وبالوالدین احسانا اپنے ماپیاں دے نال ذکر کریا جے۔ چلیے اور آیت عرض کرنا چاہنا خالق کائنات فرما رہا ہے، اللہ فرماندا ہے وبالوالدین والدین احسانا وذل قربا۔ پہلے اللہ فرماندا لا تعبدون الا اللہ۔ اللہ فرماندا کسے دی عبادت نہ کریا جے، اللہ دی عبادت کریا جے۔ وبالوالدین احسانا ماپیاں دے نال حسن سلوک میں پیش آیا جے۔ جے سبحان اللہ بولے تے ایک آیت اور پڑھ دیں۔ اللہ فرماندا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ ایتھے بھی اللہ اپنی وحدانیت کا ذکر کر رہا ہے۔ سورۃ لقمان پڑھنا چاہنا، اللہ فرماندا نشکر لی وَلِوَالِدَيْکَ
انشکر لی ولوالدین، اللہ فرماندا میرا بھی شکر ادا کریا جے، اپنے ماپیاں دا بھی شکر ادا کریا۔ انشکر لی والوالدیک، توجہ ہے جی آپ؟ یا اللہ تیرا تی شکر کریے نا، تو مالک ہے، تو رب العالمین ہے، تو حکم الحاکمین ہے، تو رزق دینا والا ہے، یا اللہ تو قادر مطلق ذات ہے، سمیع بصیر ہے، یا اللہ تے ماپے یہ توجہ ہوئے تو قرآن پڑھا ہیں جی، یا اللہ تو تے رب العالمین ہے نا، تو واللہ خیر الرازقین ہے، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ إِنَّهُ سَمِيعٌ الْبَصِيرٌ۔ یا اللہ تیری صفات تیرا کمال تو رب ہے، یا اللہ تیرا تے شکر ادا کریے تے ماں پہ۔ اللہ رب العالمین قرآن دے اندر ارشاد فرما رہے ہیں، اللہ فرماندا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہ فرماندا میں بھی رب، میں بھی تہاڈا، بولو بولو ذرا، میں بھی تہاڈا رب۔ اللہ فرماندا میں رب پالن والا، الحمدللہ رب العالمین، یا رب العالمین تے ماں پہ اللہ فرماندا رب ارحمہما، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہ فرماندا ہے میں بھی تہاڈا رب ہاں، تہاڈے ماپے بھی تہاڈے رب نے۔ رب من پالن والا، پالن والا، بنان والا رب ہے۔ اللہ فرماندا میں تخلیق کرنے والا، میں بھی رب ہاں، تیرے ماپے بھی رب نے۔ لوگو پتہ چلیا رب العالمین نے ماپیاں نو کتنا مقام عطا فرمایا ہے، جتھے اپنی توحید دا ذکر ہے نال ماپیاں دا ذکر فرمایا۔ دنیا کائنات کے اندر کوئی اتنی بڑی دولت نہیں ہے جتنی دولت ماں باپ میں۔ اونچی بولو ذرا، ماں باپ دی دولت۔ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حدیث عرض کرنا چاہنا ہوں، بڑی توجہ دی عمل۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیارے صحابی حضرت ابو امامہ فرماندے، فرما انا رجلا قال یا رسول اللہ، حضرت ابو امامہ فرماندے نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایک بندہ ہے نبی پاک دی بارگاہ عرض کرتا ہے ما حق الوالدین، میرے اوتے ماں باپ دا حق کی ہے؟ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا قالہما جنتک و نارک، پتہ نہیں سمجھو کہ نہیں؟ حضور فرمایا تیری ماں باپ جنتک و نارک، تیرے ماں پہ جنت بھی نے تیرے واسطے تے تیرے واسطے دوزخ بھی نے۔ سنو حدیث ابن ماجہ دی حدیث، صاحب ابن ماجہ نے اس حدیث کو نقل کیتا اپنی کتاب کے اندر۔ آپ فرمانے نبی پاک نے فرمایا تیرے ماں پہ تیرے واسطے جنت بھی نے تے تیرے واسطے جہنم بھی نے، دوزخ ہے، آگ گیا۔ عرض کی تھی یا رسول اللہ جنت بھی تے دوزخ بھی؟ فرما جے تم ماپیاں دی اطاعت کریں، ماپیاں دی تابعداری کریں، ماپیاں دا حکم من لے، فرما برداری کریں، فرما تیرے واسطے جنت نے۔ جے ماپیاں دی نافرمانی کریں، انہاں دے نال حسن سلوک نہ پیش نہ آوے، پھر تیرے واسطے جہنم نے۔ لوگو جے عبادت قبولیت کا سرٹیفکیٹ نبی نے فرمایا ہے، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، مشکات اور جامع ترمذی دی روایت ہے، صحیح مصحف مشکات نے حوالے جامع ترمذی دے حدیث نقل فرمایا، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا صحابہ چاندیو دیکھنا کہ میرا رب راضی ہے یا ناراض ہے، سونے کیویں پتہ چلے گا؟ میرے آقا نے فرمایا جا کے والدین ویکھ لو، جے والدین راضی تے رب بھی راضی ہے۔
جے والدین ناراض نے تے ماپے بھی ناراض نے۔ ایک اور حدیث پڑھنا جانے نبی کریم علیہ السلام دے پیارے صحابی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث راوی نے صاحب مشکات نے صفحہ نمبر 421 دے اتے عربی متن والی کتاب 421 نمبر صفحے دے اتے اس حدیث نقل فرمایا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا حضرت انس فرمان نے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان العبد لا يموت والدہ او احدہما وانہ لہما لعاق فلا يزال يدعو لہما ويستغفر لہما حتی فرمایا یکتبہ فرمایا نبی کریم علیہ السلام فرما رہے نے فرما جڑے اس حالت کے اندر اولاد روے انہاں دے ماپے ناراض ہو گئے ماں بھی ناراض ہو گئی باپ بھی ناراض ہو گیا ایسے کیفیت کے اندر ماں دا انتقال ہو گیا باپ دا انتقال ہو گیا میرے نبی نے فرمایا صحابہ چاہتے ہو ماپے راضی ہو جاؤں سونا جڑا مر جائے پتہ نہیں سمجھو کہ نہیں یار عرض کی تھی میرے آقا فرماندے نے ماپے ناراض سن فوت ہو گئے دونوں یا دونوں وچوں بولو مجھے پتا تسی میاں صاحب دے شیر تے ذرا بولنا پہ میں حدیث پہ پڑھنا اچھی بولو ذرا سبحان اللہ حدیث سنو حضور نے فرمایا ماں باپ ناراض بہت ہو پہلی حدیث پڑھی آقا فرما دے جی ماں ناراض ہے باپ ناراض ہے تے بولو رب بھی کچھ نہیں بولے رب بھی ناراض اللہ اکبر ہون حضور دوسری حدیث اندر پہلے ابن ماجہ دی ہون مشکات دی حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ چاہتے ہو ماپے ناراض سن دونوں یا دونوں بچوں ایک دے فوت ہو گئے آقا فرما چاہتے ہو راضی کرنا لاجپالو تے فوت ہو گئے زندہ سن معافی تلافی کر دے کوئی منت کر دے ترلا کر دے سونیا انہاں دے ہاتھ جوڑ دے پیر پھڑ دے ہیں کوئی سفارش کر دے تے راضی ہو جان دے سونیا ہون کی میں راضی کریے وہ جڑا قبر میں ٹر جائے انہوں کی میں راضی کرنا سنو میرے نبی دا فرمان میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ چاندے ہو راضی ہو جان یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میرے آقا نے فرمایا توبہ کر کے ماں باپ دی قبر تے جایا کرو جا کے قبر تے ماں باپ دی قبر تے استغفار کریا کرو توبہ کریا کرو ماں باپ دی بخشش واسطے دعا کریا کرو ماں باپ واسطے صدقہ خیرات کریا کرو میرے حضور نے فرمایا او قبر وچ رہ کے تواڈے اوتے راضی ہو جان گے پتہ نہیں اس حدیث تم سمجھو گے نہیں یار ہاں تعلق دیکھو نبی پاک نے فرمایا والدین دا لوکاں نے نہیں جڑا مر گیا ختم ہو ہاں حضور فرما رہے ہیں تسی دنیا دے دعا کرنی بولو 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 میری قوم بولو دنیا دے دعا کرنی استغفار کرنا ہے تے ماپیاں دی قبر تے جانا ہے میرے آقا نے فرمایا ماں باپ قبر وچ رہ کے راضی ہو جان گے ایتھے میں نجات المجالس روایت پڑھنا چاہنا حضرت عبد الرحمن صفوری شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ نجات المجالس اندر ایک روایت نقل فرما دے اس روایت دے راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت انس فرمان نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا روایت اندر ہوندا ہے فرمایا کہ جناب والا یہود جناب ایک نوجوان بڑی سریلی تے سونی آواز دے نال ترے دی تلاوت کردے قاری ترے دی حافظ قاری او جدو ترے دی تلاوت کردے
دنیا والے اودی آواز سن دے نے تے کٹھے ہو جاندے نے جب تک قرآن دی آواز بلند ہوندی رہندی ہے لوگ اودے کول کھڑے ہو جاندے نے سکوت تاری ہو جاندا ہے دنیا والے ایک قاری قرآن جدوں قرآن پڑھدا ہے تے ساری قوم کٹھی ہو کے قرآن سن دیے اے اودی آواز اندر اتنی مٹھاس ہے لوگوں دے اندر ایک بیماری بھی ہے وہ شراب نوشی کردا رہیا ہے لوگوں ماں موجود ہے انہیں جدوں کدے تلاوت شروع کرنی ماں نے آکھنا پترا تلاوت دے ویلے تو شراب نہیں پینی نہ شراب پی کے تلاوت کرنی ہے ان نوجوان نے سال میں شباب ایک دن شراب پی لئی شراب پی کے آیا تے تورات پڑھنا شروع کر دیتی ماں نے ویکھیا اے تورات پیا پڑھ جائے تے شراب پیتی ہوئی ہے اے جناب نالے شراب پیندا نالے تورات رب دی کتاب پڑھ جائے دنیا والے اکٹھے ہو گئے جمع غفیر ہو گیا دنیا والے اکٹھے ہو گئے ماں نے ویکھیا میرے پتر شراب پیتی ہے رب دی کتاب تورات دی تلاوت پیا کر دے دنیا دا جمع غفیر ہے ماں اگے ودی ماں آندی ہے کچھ حیا کر کچھ شرم کر تینوں شرم نہیں آئی نالے شراب پینا ہے نالے رب دی کتاب دی تلاوت کرنا ہے تینوں شرم نہیں آئی لوکاں دے سامنے جدوں ماں نے گل آکھی او نوجوان نوں غصہ آیا کتاباں دسیاں نے اس جوان نے ماں نوں چپیڑ ماری تھپڑ ماریا ماں دی اکھ ضائع ہو گئی کتاب دے اندر لکھیا دند باہر آ گئے ماں دے منہ چ بد دعا نکل گئی ماں آخ دیے جا تیرے تے کدی رب راضی نہ ہووے جملہ سنو میں کی کہہ رہا جا تیرے تے کدی خدا راضی نہ ہووے لوگوں جدو ہوش آئی لوکاں نے آکھیا ظالمہ کی تائی اپنی ماں نوں چپیڑ مار دتی ہن شرم دے ماری بنے نکلیا حضرات جنگل بیابان دے اندر پہاڑی علاقے دے ایک پہاڑ دی چوٹی تے بیٹھ کے 40 سال عبادت کردا رہیا کنے سال بولو بولو اچھی نہیں بولے 40 سال نہ کھانا نہ پینا پتے پانی دریا پہاڑاں چو نکلوانا پانی پینا پتے تے گاس کھانی تے 40 سال رب دی بارگاہ جا دریا مولا تو میرے تے راضی ہو جا لیکن 40 سال آواز آندی رہی میں تیرے تے راضی نہیں 40 سال آواز آندی کتابہ داس یعنی عبادت کر دارے آئیں سکھ کے تیلہ ہو سکھ کے تیلہ ہو 40 سال علیحدہ ہو دنیا دارانہ لو علیحدہ ہو عبادت الہی کر ایک دن خیال ہے 40 سال ہو ایک کوئی آواز آندی ہے 40 سالوں بعد مڑیا خیال آواز آئی ہاتھ پھیگا بھی تو تو رات پڑھنے والے قاری جے تو چاہنے رب راضی ہو جائے جا کر چلا جا میں تیری عبادت وال ویکھاں یا تیری ماں وال ویکھاں تو عبادت کرنا میں تیری عبادت والے ویکھاں یا تیری ماں والے ویکھاں اللہ اکبر خیال آیا ماں راضی ہوئے 40 سالاں بعد نکلیا پتہ نہیں ہن دل چ کی خیال کر رہے ہیں پتہ نہیں اماں مر نہ گئی ہوئے پتہ نہیں اماں کی سال وچ ہوئے وہ زندہ بھی ہے یا مر گئی ہے
اس سوچدا دروازے تے پہنچ گیا آندا جے ماں زندہ ہوئی تو معافی منگاں گا تے جے مر گئی تے پھر دی قبر تے جاؤں گا ہن خیال کردا ماں دے دروازے تے گیا جاگی آواز ماری ماں نے آکھیا جا تیرے تے راضی خدا راضی نہ ہو پھر ماں بولے ماں پھر بولے لوگ اکٹھے ہو گئے لوگ آخدے نے اے قاری تریب سنا 40 سال ہو گئے تیری آواز سنی نو آندا ہے میں کی کراں ہن ماں نے دروازہ کھولیا سامنے کھڑا ہو گیا جس ہاتھ دے نال تھپڑ ماریا ہے تلوار یا نیزہ لیا جو بھی برچھی لیا جو بھی آلہ لیا بازو کٹیا کہنے لگا ماں معاف کر دیں ایس ہاتھ نے تینوں ماریا ہے لے میں ہاتھ ہلا دینا وا ہن ماں پئی ویکھ دیے یار بیلی کٹھی ہو گئے کہن لگے ظالما کی تے اپنا ہاتھ کٹ لیا ہے ایک لاکھ دا لوکو اگ کٹھی کرو لکڑیاں کٹھیاں کرو اگ لا دیو جدوں اگ پخی اگ جناب والا تیز شال مار دیتی ادھروں کوئی نوجوان نسیا ادھر نالے ہاتھ کٹیا نالے اگ وچ شال ماری لوگوں ایک بندہ نسیا جوان جا کے دی ماں نو آکھدا ہے اے مائی او جڑا تیرا پتر ہے انہیں پہلا ہی اپنا ہاتھ کٹیا جدے نال تینوں ماریا ہے اللہ ہونے او اگ وچ چلا گیا سڑ گیا او لکڑی ہو سڑ گیا سوا ہو گیا ہن ماں دی ممتا تڑپی ماں دی ممتا تڑپی ماں مائی ہے نا جدو ماں دی ممتا تڑپی لوکو پتر دی اگ وچ شال مارن دا ذکر سنیا ماں اپنے ویڑے چ بیٹھ کے آندی مولا ہائے میرا پتر ہائے میرا پتر مولا تو دے تے راضی ہو جا جدو اینی آواز دی اللہ نے فرمایا جبریل جی رب جلیل فرمایا جلدی کر اے جڑا آگ وچ پی آئی اینو بھی صحت دے دے اے آگ والے دی ماں بیمار انو بھی صحت عطا فرما دے میاں صاحب رحمت اللہ تعالی آ فرمان نے لوگو اے دنیا ایک مسافر خانہ ایک آوے ایک جاوے کسے دیکھی مجال محمدی اتھے پکے ڈیرے لاوے کسے دیکھی مجال محمدی اتھے پکے ڈیرے لاوے ماما جلتی والیاں چھاواں اتلاد لڈاون سارے کوئی نہ کرے یتیم تائی فرزان دی پیارے میں گل مکانا چاہنا لوگوں ماں آئیے اللہ توڑیاں اولاداں نو سلامت رکھے جنہ دے ماپے زندہ نے اللہ انہوں نے سلامت رکھے پتر بار کم تے جائے لیٹ ہو جائے موبائل بند ہو جائے ماں دروازہ کھول دیں دیئے
گے باپ بلے نکل کے یار نو پوچھدا ہے میرا پتر تھوڑے نال گیا سی کتھے رہ گیا ہے فون بھی بند ہے ماں بھی تڑپتی ہے باپ بھی تڑپتا ہے ماں ساری رات انتظار کر دیے او لوگو ماں نو شرف حاصل ہے اے باپ نو شرف حاصل ہے میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرمائے باپ مرے باپ مرے سرو ننگا ہووے ویر مرل کڈ خالی ماوا باجی محمد بخشا کون کرے رکھوالی ماں مرے ماں پہ مک گئے ماں مرے تے ماں پہ مک گئے تے ویر مرن ویڑا ویلا باپ مرے محمد بخشا تے اجڑ جاندا جے اے میلا ماں باپ سر تے ہون تے بندے نو ستے خیرہ ہونے کچھ نہیں بولے سبحان آخری جملہ کیا اللہ کا توجہ سر اگے بھی بڑی بات کیتی ہے پھر ایک مرتبہ کہتے حضور آئے رستے دے اندر ایک چھوٹا جا بچہ مٹی نہ لتھڑے ہوئے گلی مٹی ہے کپڑے خراب ہو بچہ چھوٹا ہے روئی جا رہے چہرے تے مٹی مال لی ہاتھاں تو مٹی ملی برا حال ہے ادھروں حضور آئے ادھر بچہ لتھڑے آئے مٹی نہ تو اچھی اچھی روئی جاندہ ہے سامنے دروازے چک عورت نکلی جنہوں نے ویکھا نا بچے والے انہیں چکر نہیں ویکھیا انہیں مٹی نہیں ویکھی حضور ویکھ رہے عورت نکلی دروازہ کھولیا بچے نے ویکھیا بچہ مٹی دے نال لتھڑے ہوئے بھرے ہویا چکر دے نال ماں نے چکیا سینے لائے متھا چومیا منہ چومیا پیار کر دی اپنے گھر اندر چلی گئی میرے حضور ویکھ تو رون لاپے روندے روندے گھر آئے جدوں حضور روندے گھر آئے سید عائشہ صدیقہ بنت صدیق صدیق باپ دی صدیقہ بیٹی رضی اللہ تعالیٰ عنہ و سلام علیہ انوار غوثیہ مسجد وچ بیٹھن والی ہو حضرت سید عائشہ نے ویکھیا حضور رو رہے نے حضور زارو قطار رو رہے ہجکیاں دے نال رو رہے نے آنسو شمع جناب اللہ برستے پہ نے سیدہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ رون دی وجہ کی ہے کسے نے تنگ کیتا ہے کوئی جناب اللہ مسئلہ ہو گیا ہے نقصان ہو گیا ہے میرے آقا نے عائشہ نو فرمایا عائشہ نہ نقصان ہویا ہے نہ میں نو کسے کو جیا کھیا ہے سونیا روندے کیوں میرے آقا نے فرمایا عائشہ میں نو اج میری ماں آمنہ یاد آ گئی مینو ماں یاد آ گئی آقا نے فرمایا مینو ماں یاد آ گئی سیدہ فرمانی حضور ہویا کی فرمایا عائشہ میں بچہ بیکھیا مٹی نہ لتھڑے آئے ادھروں ایک عورت نکلی ہے مینو انج لگا ہے دی ماں بچے نو چوم دیے متھے نو چوم دیے منہ نو چوم دی سینے لاندی پیار کر دی گھر چلے گئی میں اس ماں اس عورت والے ویکھیا ہے اپنے بیٹے
میرے نال پیار کر دیے مینوں میری ماں آمنہ یاد آ گئی جدوں آپ دے انتقال دا ویلا آیا مقام ابوا تے بیمار ہو گئیاں ممی منال نے ماں نے مینوں فرمایا بیٹا محمد میرے سامنے آ میں ماں دے سامنے کھڑا ہویا میری ماں نے مینوں جفا ماریا سینے نال لایا امی منو کہن لگی امی اے میرا بیٹا محمدی ایدہ خیال رکھی ایدہ خیال رکھی اے عائشہ میری ماں دنیا تو چلی گئی کاش اج میری ماں ہوندی میریاں شانہ تے مقام ویکھ دی اللہ اکبر لوگو عظمتاں کی سناواں مادیاں مل کے بولو تقریر ختم ہے جمعہ پڑھیے عظمتاں کی سناواں مادیاں تار دیندیاں نے دعاواں مادیاں آکھو عظمتاں کی سناواں مادیاں تار دیندیاں نے دعاواں مادیاں لوگوں اللہ نے ماں نو بھی مقام عطا فرمایا ہے اللہ نے باپ نو بھی مقام عطا فرمایا حضور نے فرمایا جنت ماں دے قدمہ تھلے وے اس جنت دا دروازہ بابے یہ ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن اور حضور دے فرمان جو بات ہے اللہ نے ماپے نو وہ دولت عطا فرمائی جڑی کسی اور انسان اللہ رسول تو بعد ایسی دولت نہیں ہے میرے عزیز بھائیو اللہ سانو سارے نو جنہاں دے ماپے زندہ نے ادب احترام اور انہیں خدمت کرن دی توفیق عطا فرمائے حضور نے فرمایا چاندی ہو نا مال زیادہ ہو جائے دن رات ایسے کرنے ہیں نا رشوت بھی لینے ہیں دو پانی بھی پانے ہیں جی جھوٹ بولنے ہیں ملاوٹ کرنے ہیں جے کچھ کسی شاید شارٹیج ہو جائے تو مہنگا کر کے بیچنے ہیں بولو ایسا ہی ہے کچھ ہی بولو ایسا ہی ہے نا اللہ پچھلے دن ایسا اپنی مسجد چھت پائی تو سیمنٹ بند ہو گیا ہڑتال ہو گئی 2500 بوری وکی ہوں منو پتا تو ہے نا جنہوں نے دکانہ نہیں میں کہ بھیڑیو ختم دا کھانا حرام ہے جدے اتے قرآن پڑھیا جائے نہیں بولے ہوں نہیں بولنا تو جس کھانے تے قرآن پڑھیا جائے وہ حرام ہے تے 1400 دی بوری 2500 چ ویچنا کیڑا جائے کچھ نہیں بول لے تسی بولو یہ مطلب ہے جدے اتے قرآن پڑھیا جائے وہ حرام ہو جاندہ ہے تے جدے تے تو اپنی مرضی نال منافع کمائیں وہ حلال ہو جاندہ ہے بے لیا تین پوچھ ضرور ہونی اس بات دی پوچھ ضرور ہونی ہے لیکن جدے قرآن پڑھیا جائے وہ جائز ہے اے نجائز ہے اپنا عقیدہ بھی صحیح کرو تے اپنا کردار بھی صحیح کرو اللہ ماپیان دی خدمت دی توفیق عطا فرمائے اور بھائی وحی صاحب اور دیگر جتنے بھی ساری اس مسجد نمازیان معاونین منتظمین تقال فرما گے اللہ سب دی کامل بخشش فرمائے یہ تحدیث نعمت دے طور تے بچیاں نو اللہ زندگی دے بھائی وحی صاحب اور دیگر انہاں دے برادران مسجد دی خدمت واسطے پیش رہندن ہاں جی جدوں میں اعلان کیتا ہے بل گھٹ ہو جائے تو وہ پورا کر چڑھ دیں جے مسجد دی ضرورت پئی ہے تو وہ پوری کر دیں یہ مطلب ہے کہ ماں